الحمد للہ الذی حمدا کثیرا کما امر واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان سیدنا و نبینا مولانا محمدا عبدہ ورسولہ۔ برادران کرام، اسلام کی نشاط ثانیہ یا ریسرجنس یا دوبارہ ابھرنا یہ کہا جاتا ہے، جسے ریسرجنس کہتے ہیں، اس کا سلسلہ 20ویں صدی کے بعد والے حصے سے، نصف آخر سے، سیکنڈ ہاف سے شروع ہوا۔ اسلام دنیا میں آیا تھا، بہت تیزی کے ساتھ میں پھیلا، دنیا کے بہت بڑے حصے کو اس نے اپنے اثر میں لیا۔ مسلمانوں کی تعداد دنیا میں بہت تیزی کے ساتھ میں دوسرے نمبر کے اوپر، دنیا کی دوسرے نمبر پر آنے میں ان کو بہت زیادہ وقت نہیں لگا، سیکنڈ لارجسٹ کمیونٹی بننے میں، اور پھر اپنی اصل شکل میں نہ رہا ہو کہیں پر، لیکن پاور اور اقتدار کے معاملے میں دنیا کے بہت بڑے حصے کے اندر افیکٹو یا مؤثر ہوتا چلا گیا، یعنی مسلمان مؤثر ہوتے چلے گئے اور افیکٹو۔ اور پھر وہ دور آیا کہ جب یہ پیچھے ہٹنے شروع ہوئے، کروسیڈرز یا صلیبی جنگیں لڑنے والے عیسائی، ان میں کلیش ہوا، ٹکراؤ ہوا۔ یہ ٹکراؤ یورپ سے شروع ہوا۔ یورپ میں مسلمان بہت آگے بڑھے تھے، اور اس کے بعد مسلمان پیچھے ہٹتے چلے گئے، صلیبی جنگوں یا کروسیڈرز کے ذریعے، عیسائیوں کے ذریعے بھی، اور پاور میں، طاقت میں پیچھے ہٹتے چلے گئے۔ اور بعض اس میں اثرات اس کے بھی ہیں کہ جہاں منگول علاقے کے حکمرانوں نے، جیسے تاتاریوں نے حملے کیے اور اینٹ سے اینٹ بجا دی بغداد کی، اور پھر جو مضبوط حکومتیں تھیں ان کے اندر کمزوری آئی، اور پھر اور وہ کمزور ہوتی چلی گئیں۔ پھر ایک دور آیا کم از کم 600 سال کا، 500 سال سے زیادہ کا، کہ جس میں اسلام اور مسلمان، بہت بڑی تعداد دنیا میں مسلمانوں کے ہوتے ہوئے، اسلام اور مسلمانوں کو جاننے والے بہت کم لوگ رہ گئے دنیا میں۔ دنیا میں اکثریت کے اعتبار سے تو دوسرے نمبر پہ مسلمان تھے، لیکن باقی دنیا ایسا تھا جیسے مسلمانوں سے بالکل بے خبر ہو گئی، جانتے تک نہیں تھی بہت بڑی تعداد دنیا میں کہ اسلام کوئی دین ہے اور اس کو ماننے والے مسلمان ہوتے ہیں۔ اس درجے کا زوال آیا تھا، اور جیسے ڈورمنٹ اس میں چلے جانا کہتے ہیں، جیسے پاپولر کا پیڑ کچھ دن مردہ ہو جاتا ہے، جیسے مینڈک جو ہے وہ مردہ ہو جاتے ہیں، خاص سیزن کے اندر بہت سے جانور ڈورمنٹ اسٹیج میں چلے جاتے ہیں، ایسے مسلمان موجود ہوتے ہوئے جیسے دنیا سے غائب ہو گئے۔ اور اس کے بعد پھر وہ دوبارہ سلسلہ ایک شروع ہوا، یہ 20ویں صدی کے سیکنڈ ہاف سے، کہ جہاں پھر مسلمان ابھرنے شروع ہوئے، نظر آنے شروع ہوئے۔ کچھ مسلم میجورٹی اسٹیٹس، مسلمانوں کے اکثریتی علاقے، انہوں نے آزادی حاصل کرنی شروع کی جو دوسروں کے قبضے تھے ان سے۔ مڈل ایسٹ کے علاقے کے اندر تیل کی دریافت کے بعد اور تیل کو نیشنلائز کرنے کے بعد مالی حالت اور معیشت بہت سی جگہوں پر درست ہوئی، اور کچھ اس کے بعد سے لگاتار شکل یہ بنی کہ اسلام دوبارہ دنیا کے اندر ایک ٹاپک بن گیا، ایک موضوع بن گیا، کہیں اعتراض کا، کہیں لوگوں کی کیوریوسٹی اور تجسس کا، کہ معلوم تو کریں کہ یہ ہے کیا۔
وہ سلسلہ ایسا چلا آ رہا تھا یہاں تک کہ ابھی زیادہ پرانی بات نہیں ہے کہ جب امریکہ میں وہ دہشت گردی کے حملے ہوئے، جن لوگوں نے بھی کرائے، وہ اس میں نام القاعدہ کا آیا اس کے اندر یا لیا گیا، جس کا ہمارے پاس آج تک ثبوت نہیں ہے۔ اس وقت امریکی پبلک کے اندر بہت اسلام کے خلاف ایک اشتعال پیدا ہوا، یہ تو ان لوگوں نے ہمارے گھر میں آ کے حملہ کر دیا۔ پبلسٹی لگاتار یہی تھی کہ القاعدہ نے کیا ہے۔ اس وقت کم از کم ایک تو میرے پاس ایسی بہت جگہ جگہ سے میل آتی تھی، ایک ای میل ایک ایسی بھی آئی جو یو ایس اے سے آئی تھی، انہوں نے کہیں پر تلاش کیا ہوگا نام، ان لوگوں کے نام انہوں نے ڈھونڈے تھے جنہوں نے وہ میل کی تھی، کوئی خاتون تھی کہ جو اسلام پر جوابات دیتے ہیں یا دے سکتے ہیں۔ تو انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ یہ اسلام کا کیا دین ہے، اسلام کیا ریلیجن ہے، کیا کوئی ایسا ریلیجن ہے جسے اونچی بلڈنگ سے نفرت ہے؟ معلوم ہی نہیں تھا۔ اس چور کے بعد ان کو ہوا کہ اسلام جو ہے کوئی دین ہے، یہ بھی قریب کے دور کی بات ہے۔ کیا ایسا کوئی مذہب ہے جس کو اونچی بلڈنگوں سے نفرت ہے اور اونچی بلڈنگیں ان کے یہاں منع ہے؟ کچھ لوگوں کی ناواقفیت کی حالت اب تک بہت سے لوگوں کی یہ چلی آئی، لیکن بہرحال 20ویں صدی کے سیکنڈ ہاف سے یہ آگے بڑھنے شروع ہوئے، موضوع بنتا چلا گیا، ٹاپک بنتا چلا گیا، کہیں لوگوں کی نفرت کا، کہیں لوگوں کی دلچسپی کا۔ اور اس حصے کو ہم کہتے ہیں رینائسنس یا ریسرجنس یا نشاط ثانیہ، دوبارہ اٹھنا اور ابھرنا، بالکل وہاں سے نکل کر آنا کہ جہاں اس کا نام بھی دنیا سے غائب ہو گیا تھا۔ لوگ تھے، ماننے والے لوگ تھے، لیکن کہیں ان کا نام نہیں آتا تھا۔ یہ دور تھا 1950s کے اندر، 20th سینچری کا جو بیچ کا حصہ ہے۔ اس وقت کی پوزیشن یہ تھی کہ یہیں رامپور کے ایک بزرگ، انہوں نے مجھے بتایا تھا، انہوں نے 4 حج انہوں نے کیے تھے، اور انہوں نے بتایا کہ میں نے 4تھا حج 1950 میں کیا تھا۔ اور اس وقت کے حالات انہوں نے یہ بتایا کہ سعودی عرب میں جدہ سے مکہ کے لیے اونٹوں کے قافلے جاتے تھے، اونٹوں کے کیروانس، اور چنے معلم ان کو خریدوا دیتے تھے کہ چنے رکھیے اپنے پاس، ورنہ یہ بدو حملے کریں گے، لوٹ لیں گے آپ کو، اور چنے دے دیں گے تو ان کے پیٹ بھر جائیں گے، پھر یہ لوٹیں گے نہیں۔ آج کل کے لوگ ان حالات کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ 1950 کی بات ہے، 1950 کی۔ نواب رامپور یہاں سے جاتے تھے تو ہنگامہ مچ جاتا تھا، وہاں کے بڑے بڑے سارے جتنے بڑے بڑے شیخ تھے وہ سب اکٹھے ہو جاتے تھے ان کے قدموں میں، ان کو بخششیں عطا ان کی طرف سے چلتی تھی۔ اور آج وہاں کے بہت سے کھرب پتی جو ہیں، وہ ان کی بنیادیں جو ہے وہ ڈالی ہوئی یہاں سے، جو لوگوں نے، ان لوگوں نے جو کچھ بخشا تھا، بعض وہ بھی ہیں ان میں کہ جو اس سے بنے تھے، جو ان کے دیے ہوئے۔ یہ حالات تھے وہاں کے، جسے آج دنیا کے سب سے زیادہ امیر ممالک میں سے مانا جاتا ہے۔ پوری مسلم ورلڈ کے اندر نہ کوئی آواز تھی مسلمانوں کی، نہ حکومتیں تھیں آزاد۔ یہ اگر بادشاہت وہاں پہ قائم ہو گئی تھی تو وہ بھی ایسی تھی کہ ان کی ساری دولت باہر ہی جاتی تھی، ان کے اپنے کنٹرول میں نہیں تھی۔ اور پھر یہاں سے مختلف ممالک آزاد ہونے شروع ہوئے، کچھ اکنامک کنڈیشنز بھی پہلے سے بہتر ہوئیں، اور یہ سلسلہ بھی چلا کہ مسجدوں میں نمازیوں کی تعداد بڑھی، جگہ جگہ اسلام کے اوپر لکھنا، تقریریں، تحریریں، اور مختلف طرح طرح کی تنظیمیں بھی شروع ہوئیں۔ وہ تنظیمیں لوکل بھی تھیں، اور وہ تنظیمیں وہ بھی تھیں جو بات کو بین الاقوامی اور انٹرنیشنل تنظیمیں بنی۔ اسی دور کی 3 بڑی تنظیمیں آج بھی ہیں موجود، آرگنائزیشنز 3 بڑی۔
جنہیں ہم انٹرنیشنل لیول کی کہہ سکتے ہیں، بین الاقوامی، یعنی جو ایک سے زیادہ، دو چار ملکوں سے زیادہ میں جن کی پریزنس ہے یا ان کی موجودگی ہے، اور ان کے اثرات دو چار سے زیادہ میں پڑے ہیں، زیادہ ممالک کے اندر اثرات ان کے مرتب ہوئے اور اثرات جاری ہیں۔ اور پھر لوکل اور وقتی تنظیمیں بھی کھڑی ہوتی رہیں اور اٹھتی رہیں جو مقامی ہیں، اس میں وہ بھی تھیں جو ان کے اندر تشدد تھا، دنیا میں مشہور بہت زیادہ ہوئی، حالانکہ ان کے اثرات بہت چھوٹے سے حصے کے اندر تھے، لیکن دنیا میں ان کو پبلسٹی بہت زیادہ دی گئی، اس لیے دی گئی کہ ان کے انداز میں تشدد تھا، اور اس کو استعمال کیا گیا، اس کو ان لوگوں نے استعمال کیا جن کے ہاتھ میں ابھی بھی پریس ہے اور ذرائع ابلاغ ہیں، اور وہ جیسے چاہتے ہیں جو تصویر ساری دنیا میں پھیلاتے ہیں۔ تو وہ ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کہلائیں، اور ممکن اور یہ ہے کہ ان کا کچھ حصہ تشدد کی وجہ سے ایسا ہو سکتا ہے جسے ٹیررزم کے اندر شمار کیا جائے، جسے کہا جا سکے کہ یہ دہشت گردی ہے، ٹیررزم ہے۔ ایسی تنظیمیں کوئی بہت زیادہ دور رس نہیں تھیں، زیادہ دور کے نتائج کی حامل نہیں تھیں، کچھ حصوں کے اندر ان کے اثرات تھے، لیکن شور بہت ہوا دنیا کے اندر، ان کا نام بھی بہت چلا۔ اور بہرحال ان کا بھی اور وہ بھی جو خاموشی سے کام کر رہی ہیں، وہ تنظیمیں جو چلی آ رہی ہیں وہیں 20ویں صدی کے سیکنڈ ہاف سے تقریباً، ان کا یقیناً دنیا کے کافی بڑے حصے کے اندر یہ جو رینائسنس ہے، چاہے لوگوں کو معلوم ہو یا نہ ہو، نشاط ثانیہ ان کا کنٹریبیوشن ہے، کچھ حصہ ہے اس کے اندر۔ میں اس میں سے تین تنظیمیں ایسی کہ جو اس وقت سے تقریباً اب تک چلی آ رہی ہیں، اور اچھے ڈیڈیکیٹڈ ان کے ممبرز ہیں، ان کے بارے میں مختصر سی میں معلومات دینا چاہتا ہوں۔ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا میں کہاں پر کیا ہو رہا ہے۔ خالی خبروں میں نام سنتے ہیں IS القاعدہ، تو مسلمانوں میں کام جیسے کچھ کرنے کے لیے بس یہی لوگ ہیں، وہ چاہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس سے چاہے ہمیں اتفاق ہو یا نہ ہو، لیکن عوام کو بس یہ معلوم ہے کہ مسلمانوں کی جو ایک بڑھتی ہوئی کوئی طاقت ہے، وہ چاہے تشدد کے ذریعے بڑی ہو تو وہ یہ ہیں، القاعدہ ہیں، طالبان ہیں، IS ہیں۔ ان کی حیثیت تقریباً لوکل و مقامی کی ہے، وہ چاہے ان کی خبریں پوری دنیا کے اندر جاتی ہیں۔ ان میں سب سے پہلی ہے 1928 میں مسلم بردرہڈ یا اخوان المسلمین قائم ہوئی ایجپٹ میں، مصر میں۔ امام حسن البنا بات کو ان کو پھانسی دے دی گئی، انہوں نے اس کو قائم کیا تھا۔ اس کے ممبرز کی تعداد کا رف اندازہ اس وقت بھی 30 لاکھ سے زیادہ ہے، اور موجودگی کا تقریباً 20 ممالک میں یا 25 ممالک کے اندر ان کی پریزنس ہے، موجودگی ان کی ہے۔ اس درمیان میں جب وہ قائم ہوئی تھی، وہاں سے لے کر ان کا نعرہ یہ تھا کہ ہمیں اسلام ہمارا دستور ہوگا، قرآن ہمارا دستور ہوگا، اور اسلام ہماری منزل ہے۔ وہاں سے انہوں نے ان کے ممبران نے بہت قربانیاں دی، چونکہ ان کے زیادہ اثرات مڈل ایسٹ والے حصے میں تھے، جہاں پر جگہ جگہ یا تو شہنشاہیت تھی، یا نام اگر ڈیموکریسی یا جمہوریت کا تھا تو اس کے تھرو آتے جو لوگ بھی تھے پاور میں، وہ ملٹری مین ہوتے تھے، یا کوئی پارٹی اگر آتی بھی تھی تو وہ پریکٹیکلی عملاً ڈکٹیٹرشپ ہی ہوتی تھی، اور کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، کوئی حساب لینے والا نہیں تھا۔ تو ان کے ممبران کی بے پناہ قربانیاں ہیں، بلا مبالغہ لاکھوں لوگوں کی انہوں نے جانوں کی قربانی دی، لیکن بہت کمیٹڈ لوگ ہیں، اور لگاتار ان کے لوگ یا ان کے ارکان لگے ہوئے ہیں اپنے مقاصد کے اندر، اپنی جانوں کی اب بھی اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کرتے ہوئے۔ اس میں کچھ مشہور نام درمیان میں آئے ایسے کہ بہت سے ہیں، لیکن کچھ وہ جن کے نام بہت بات کو مشہور ہوئے۔ سید قطب، ان کو پھانسی دی گئی، قرآن کریم کے مفسر تھے۔ یہ وہ دور تھا جب پریزنز کے اندر مصر کا عالم یہ تھا کہ مصر کے اندر قید خانوں کے اندر ٹخنے دیکھے جاتے تھے، ٹخنوں پہ نشان ہو تو ٹخنے توڑ دی جاتے تھے کہ نماز پڑھنے والا ہے،
یہ صرف اس نشان کے اوپر کہ اچھا اتنی نماز پڑھتا ہے کہ نشان پڑ گیا ہے تو وہ ٹخنے توڑ دیے جاتے تھے. یہ دور گزرا ہے وہاں پر مصر کے اندر اور بہت سے مسلم ممالک کے اندر. تو بے پناہ رونگٹے کھڑے کر دینے والی وہاں پر سزائیں دی گئیں ان کو جیلوں کے اندر, اور بہت بڑی تعداد میں لوگ شہید ہوئے. اس میں خواتین بھی تھیں اور مرد بھی تھے, اور ان کی قربانیوں کا سلسلہ آج تک جاری ہے. ان کا جو مقصد ہے اس سے تو کوئی ممکن ہی نہیں کہ اختلاف کیا جا سکے, کوئی ذرا سا بھی دین سے ہمدردی رکھتا ہے. لیکن جماعتیں ہیں الگ الگ, تو جماعتوں کے اندر کچھ تھوڑا بہت طریقہ کار میں اختلاف ہوتا ہے. اگر کسی کو کچھ جماعت کے لوگوں کے طریقہ کار سے کہیں اختلاف کچھ ہو بھی, تب بھی ان کی خدمات جو کچھ بھی رہی ہیں اور لگاتار جو ان کی قربانیاں رہی ہیں وہ بے مثال ہیں, واقعی بے مثال ہیں. اس دور کی یاد تازہ کرتی ہے جو صحابہ کرام کی قربانیاں تھیں, اور وہ لگاتار جاری ہیں اب تک کہ ان کی کوششوں کے نتیجے میں بعض جگہوں نے پاور بھی ملی. ان کا بنیادی مقاصد میں سے کہ کہیں خلافت قائم کرنا ہے, ایسا نظام جس کے اندر کسی ایک جگہ کوئی خلیفہ ہو اور تمام دنیا کے مسلمان اس کو اپنا خلیفہ تسلیم کریں, اور ایک وہ خلافت جو ختم ہو گئی تھی تو وہ پھر قائم ہو جائے. 1949 سے پہلے تو چند واقعات ایسے بھی ہوئے کہ جس میں ان کے کچھ لوگوں کے اوپر تشدد کے, وائلنس کے الزام لگے, لیکن 1949 سے انہوں نے ڈکلیئر اوپنلی کر دیا اپنی پالیسی کے لیے کہ ہمارے یہاں کسی طرح کی وائلنس نہیں ہوگی, تشدد نہیں ہوگا, ہمارے طریقہ کار میں شامل نہیں ہے. اس کے بعد بھی ان کے اوپر الزامات لگاتار یہ لگتے تھے کیونکہ ان کے سپورٹ عوام کے اندر بڑھتی جاتی تھی, اور حکومتیں وہ تھی جو فوجیوں کے پاس تھیں. وہ الزام ان کے اوپر لگتے رہے, مختلف موقعوں پہ مختلف ملکوں میں بین ہوتی رہی, اور الزام یہ لگتے تھے کہ حکومت کا تختہ الٹنے کی کوششیں کر رہے ہیں, یہی الزام لگا کرتے تھے. اور پھر اس الزام لگنے کے بعد پھر بھیڑ کی بھیڑ سارے کے سارے پھر وہ گرفتار ہونے شروع ہوتے تھے, ان میں مارے بھی جاتے تھے, اور ان کے ساتھ میں ظلم بھی ہوتے تھے جب وہ جیلوں میں پڑے رہتے تھے. یہ سلسلہ ان کا جاری ہے, اور یہ آخر کے اندر ابھی آپ کے سامنے ہے قریب کے دور میں کہ وہ الیکشن کے ذریعے عوام کی تعداد, عوام کی سپورٹ پورے مصر کے اندر ان کے ساتھ میں اتنی بڑی ہو گئی کہ وہ الیکشن کے ذریعے پاور میں آ گئے, لیکن پاور میں زیادہ دنوں رک نہیں سکے, اور فوج نے پھر ان کا تختہ پلٹ دیا, اور پھر سارے لوگ جیل میں ہیں, ان کے اوپر ان کی بھیڑ کے اوپر بلڈوزر چلائے گئے, اور سارے آثار اس کے ہیں کہ ان کے لیے جو ابھی قید میں ہیں, ان کے اوپر جو الزامات لگائے جا رہے ہیں, محمد مرسی جو صدر بنے تھے الیکٹڈ, ان کو شاید پھانسی کی سزا سنائی جائے اگر کوئی غیر معمولی حالات ہوں, اللہ کی مدد اس شکل کی ہو کہ ان کو اللہ کو بچانا مقصود ہو تو کہیں بات پلٹ جائے, ورنہ وہ ہلکے ہلکے کر کے وہ اسی طرف لے کر جا رہے ہیں کہ انہیں پھانسی دے دی جائے, اور بہت سے ان کے لیڈروں کو دے دی گئی. یہ اخوان المسلمین کے بارے میں کچھ باتیں میں نے بتائیں آپ کو. یہ وہ تنظیم ہے جو 1928 سے چلی آ رہی ہے, اور ان کے ساتھ دینے والوں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے. الزام تو ہے لیکن کوئی ثبوت آج تک ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر انہوں نے تشدد کے اندر کہیں حصہ لیا ہو. 1949 کے بعد کسی جگہ وائلنس, ان کے خلاف وائلنس ہوتی رہی ہے, خود انہوں نے کسی جگہ پر کوئی ہتھیار بند حملے کیے ہوں یا تختے پلٹے ہوں, ایسا نہیں کیا. لیکن ایک حکومت میں برسر اقتدار آئے, ایک جگہ اور آئے غزہ پٹی میں, وہاں ان کی سرکار گورنمنٹ بنی, اس لیے کہ ان کی الگ تنظیمیں بھی ہیں جو سوشل ورک کا کام کرتی ہیں, جو ریلیف کا کام کرتی ہیں, الگ نام سے ذیلی تنظیمیں ہیں جو اگر یہ بین ہو جاتی ہے تو وہ دوسرے ناموں سے مختلف جگہوں پہ الیکشن لڑ لیتے ہیں. تو پاور ان کو ملی غزہ پٹی میں بھی, لیکن وہاں کے حالات بھی بہت ایسے ہیں کہ وہ چاروں طرف سے اسرائیل نے ان کو گھیر رکھا ہے, اور بہت مظلوم ہیں وہاں کے لوگ. اور اس کے علاوہ سوڈان میں بھی ان کو یہ 3 جگہیں ہیں کہ جہاں ان کو برسر اقتدار آنے کا موقع ملا. لیکن چاہے وہ سیاسی حالات ہوں, اور چاہے جہاں پر ان کا تختہ پلٹ دیا گیا, چاہے ایسے حالات ہوں,
اور چاہے وہ حکومت میں ان کو رہنے دیا گیا ہو اور گھراؤ جو ہے وہ پولیٹیکل دوسرے انداز کا دوسرے طریقے سے کیا گیا ہو، اکنامک، کسی جگہ نتیجہ نہیں نکل سکا۔ اسٹیٹ کے اندر پاور میں آ جانے کے بعد بھی ایسا ماڈل سامنے نہیں آیا کہ جیسے یہ کہا جائے کہ اب یہ دیکھیے ہم آ گئے تھے تو ہم نے بدل کر دکھا دیا، اس کا موقع نہیں دیا گیا انہیں۔ جہاں اس وقت پاور میں وہاں پر بھی نہیں، وہاں بھی کر سکنے کے قابل نہیں ہے کہ دنیا کو کوئی ماڈل دکھا سکیں کہ دیکھیے ہم یہ چاہتے تھے، یہ ہے، چھوٹی سی خلافت قائم ہو گئی، اب لوگ ساتھ دیں، ایک اسلامی اسٹیٹ تو بنی، وہ نمونہ بنی، اس کو دیکھ کر دوسرے لوگ للچائیں یا دوسرے ممالک یہ کہیں کہ نظام ایسا ہونا چاہیے، یہ نہیں کر سکے، چاہے زبردستی ہٹا دینے کی وجہ سے نہ کر سکیں اور چاہے ان کا جو کچھ بھی اکنامک بلاکٹ کیا گیا اس کی وجہ سے نہ کر سکیں۔ دوسری تنظیم، بڑی تنظیم جسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی انٹرنیشنل ریکگنیشن ہے، وہ جماعت اسلامی ہے۔ 1941 میں، 1941 میں اس کے امیر مولانا مودودی تھے، انہوں نے لاہور میں قائم کی تھی۔ اس وقت جب لاہور میں قائم کی تھی، جو کچھ لوگ اس کے رکن یا ممبر بنے تھے، اس میں مولانا علی میاں بھی تھے، مولانا ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی اس کے رکن تھے اس پہلے جس وقت وہ قائم ہوئی تھی۔ اور مشہور بڑے ناموں کے اندر اس میں مولانا امین احسن اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے۔ امین احسن اصلاحی ان کی بہت ضخیم، بڑی اچھی، جو اردو پڑھے لکھے لوگ یا قرآن کے طالب علم جانتے ہوں گے کہ بہت بڑے مفسر قرآن، مشاہیر میں سے، بڑے لوگوں میں سے یہ دو شروع ہی میں تھے۔ اور کچھ کم از کم دو نام اور میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جو بات کو مشہور بہت ہوئے، وہ کچھ بعد میں وہ شامل ہوئے۔ مولانا وحید الدین خان یہ رکن بنے، مولانا، اور یہ ڈاکٹر اسرار احمد، یہ بھی جماعت اسلامی کے رکن۔ یہ چار وہ لوگ ہیں جو پھر بات کو، جنہوں نے علیحدگی اختیار کر لی اپنے مختلف مزاج کی وجہ سے یا مختلف جو ان کو پالیسیز تھیں ان سے اختلاف کی وجہ سے شامل ہوئے تھے، لیکن پھر بات کو علیحدہ ہو گئے۔ اس میں سے مولانا علی میاں نے بالکل خاموشی اختیار کی، کسی بھی طرح کی کوئی تنقید کبھی نہیں کی۔ ڈاکٹر اسرار احمد نے سب سے زیادہ تنقید کی، بہت زیادہ تنقید کی، رسالے پہ رسالے لکھے خلاف اس کے۔ اور مولانا امین احسن اصلاحی صاحب نے بھی کوئی تنقید کسی طرح کی نہیں کی۔ وحید الدین خان صاحب نے کی تھوڑی بہت، کم از کم ایک تو کتاب انہوں نے لکھی، اور کچھ اور تنقیدیں جو ہیں وہ ہلکی پھلکی، وہ تو ان کی سب پر رہتی تھی، وہ جماعت اسلامی پر بھی رہی۔ جماعت اسلامی بھی ایک اچھی تحریک بنی، جسے یہ کہا جا سکے کہ جس کے اثرات دنیا کے بہت سے ملکوں میں ہیں۔ پارٹیشن، ہندوستان کے پارٹیشن کے بعد، جب یہاں کا پارٹیشن ہوا تو پارٹیشن کے بعد جماعت اسلامی ہند الگ ہو گئی، پاکستان کی الگ ہو گئی۔ پاکستان کا جب ڈویژن ہوا تو بنگلہ دیش کی الگ ہو گئی۔ یہاں پر کشمیر کی جماعت اسلامی الگ ہے، ہندوستان کی الگ ہے۔ یہ وہ بالکل الگ یونٹ ہے جن کا ایک دوسرے سے کے اوپر کوئی حکم دینے کا تعلق نہیں ہے۔ ہمدردیاں تو ایک دوسرے سے ہیں، اس لیے کہ دستور منشور تقریباً ایک جیسے، لٹریچر ایک ہی ہے، فکر ایک ہی ہے، مقاصد ایک ہیں، طریقہ کار میں تبدیلیاں ہیں۔ تو جماعت اسلامی کشمیر، جماعت اسلامی بنگلہ دیش، جماعت اسلامی اور جماعت اسلامی پاکستان۔ اس کے علاوہ نام تبدیل، اس کا نام اور ہے، جماعت اسلامی نام نہیں ہے، نیپال میں اسلامی سنگھ کے نام سے ہے جماعت اسلامی۔ تو ان چار جگہ تو باقاعدہ ایک آرگنائز یا منظم جماعت کی طرح کام کر رہے ہیں، اور اپنے بہت قیمتی، بہت اچھے لٹریچر کی وجہ سے دنیا کے بہت بڑے حصے کے اندر جگہ جگہ، یہ کہ اخوان المسلمین کی جو تحریک ہے، ان کے بڑے لوگوں نے، جس میں سید قطب شامل ہیں، انہوں نے کہا کہ میں اس لٹریچر سے متاثر ہوا جو مولانا مودودی کے پاس سے آیا یا جماعت اسلامی کے پاس سے آیا۔ ان کے اثرات جو ہیں وہ بہت دور تک گئے، اور اصلاً ان کے ارکان بہت کم ہوتے ہیں، ممبرز بہت کم ہوتے ہیں، جیسے ان کی تعداد 25 لاکھ، اب ان کے ارکان جو ہیں وہ بہت کم ہوتے ہیں، رکن کی تعداد ہے، اس لیے کہ بہت سلیکٹڈ لوگوں کو یہ رکن بناتے رہے، اوپن ممبرشپ نہیں ہوتی۔ باقی لوگوں سے کہتے ہیں آپ ہمارے سپورٹر رہیے، ہمدرد بن کے کام کیجئے۔ تو ارکان کی تعداد بمشکل 5000 ہندوستان کے اندر ہوگی، مجھے فیگرز میں نے نہیں لی لیٹسٹ۔ پاکستان میں بھی 6-7 ہزار سے زیادہ نہیں ہے۔ بس اسی طریقے سے یہ چند ہزار کے اندر، اور بنگلہ دیش کے اندر تو ابھی کافی مصیبتیں آئیں اور ان کے لیے سزائے موت دی گئی وہاں ان کے ذمہ داروں کو۔ کشمیر، وہاں
نیپال میں اسلامی سنگھ کے جنرل سیکریٹری کا 2 سال پہلے ان کو شہید کیا گیا، وہاں قتل کر دیا گیا۔ یہ ان 1-2 واقعات کے علاوہ جماعت اسلامی اپنا کام کرتی رہی ہے، اور زیادہ تر ان کا کام جو ہے وہ ان کے لٹریچر کے ذریعے ہے۔ بہت سے دنیا کی بہت سی زبانوں کے اندر، ہندوستان کی بہت سی زبانوں کے اندر قرآن شریف کے ترجمے، اور اس کے علاوہ پھر فکری اعتبار سے دین کیا ہے، دین کا پورا تصور کیا ہے، ان چیزوں کو پھیلانا لٹریچر کے ذریعے۔ اس میں قابل قدر لٹریچر کا جتنا کام اس جماعت نے کیا ہے، اتنا کسی دوسری دینی جماعت نے دنیا میں نہیں کیا، جو جماعت اسلامی کا جو کنٹریبیوشن اس کے اندر ہے۔ تعداد بہت تھوڑی سی ہے، لیکن اثرات پاکستان میں ایسے رہے کہ وہ اسے بہت زیادہ پائیدار کہا جا سکتا ہے کہ بہت بڑی تعداد ان سے متاثر ہے۔ لیکن 1947 سے الگ ہونے کے بعد سے، ڈویژن ہو جانے کے بعد سے، حالانکہ اسے سب سے پرانی جماعت کہا جائے، وہاں پر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ہم سیاست میں حصہ لیں گے۔ اس سے پہلے جب وہ مسلم میجورٹی کنٹری ہو گیا، یہاں کی جماعت جو ہے وہ سیاست میں ابھی تک یہ تھا کہ فیصلہ یہ تھا کہ حصہ نہیں لیں گے، اور اب کنڈیشنل ان کو پرمیشن دی گئی ارکان کو حصہ لینے کی، اس کی کچھ شرائط ہیں ان کے ساتھ میں۔ وہاں فل فلیج سیاست میں حصہ لینے کا انہوں نے فیصلہ کیا، اور اس فیصلے کے آج تک کوئی نتیجے برآمد نہیں ہوئے، حالانکہ وہ سب سے زیادہ وہاں کی پرانی جماعت ہے، اور سب سے زیادہ مسلمانوں کی واقعی اگر سنسیئر کہا جا سکے، ان کی کچھ باتوں سے اختلاف کر سکتے ہیں لوگ، لیکن اس کے باوجود اگر سب سے زیادہ سنسیئر واقعی کہا جا سکے، دوسروں کے مقابلے میں سنسیئر اور ڈیڈیکیٹڈ، تو وہ ہیں، اور سب سے پرانے اس لیے کہ پاکستان کے بننے سے پہلے سے جماعت چل رہی ہے۔ لیکن کوئی کسی طرح کی جسے کامیابیاں کہا جائے کہ جو بہت زیادہ آپٹیمسٹک، اس کے امیر مولانا مودودی تھے، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ، وہ کامیابیاں نہیں مل سکی وہاں انہیں۔ جماعت اسلامی کبھی کسی جگہ اس اسٹیج پر نہیں آ سکی کہ وہ فیصلے، یا اپوزیشن میں بھی اس جگہ تک نہیں آ سکی کہ وہ اپنے فیصلے کے ٹھیک سے نافذ کرا سکے کوئی تو۔ لیکن بہرحال عوام میں مختلف جگہوں پر، اور خاص طور سے پڑھے لکھے لوگوں، لٹریچر کی وجہ سے ان پہ اچھے اثرات پڑے، اور ان کے اندر بہت سے جماعت کی لٹریچر کی وجہ سے بہت تبدیلیاں آئیں، اور ان کے جو ترجمے ہیں اس کی وجہ سے جو یوروپ اور دوسری جگہوں پر بھی، وہاں پہ بھی لوگوں کو بہت اس سے لٹریچر سے بہت فائدہ ہوا جو مختلف زبانوں میں ترجمے ہوئے ہیں۔ یہ تھی دوسری جماعت۔ تیسری جماعت جو جسے ہم انٹرنیشنل لیول کی کہہ سکتے ہیں، وہ 1953 کے اندر 1953 میں قائم ہوئی، اور اس کا نام آپ میں سے کم لوگوں نے سنا ہوگا۔ وہ سب سے بڑی ہے، ان تینوں میں سب سے بڑی ہے وہ حزب التحریر۔ یہ حزب المجاہدین وغیرہ سے مت کریے گا کنفیوز، ان کے یہاں کسی طرح کا وائلنس یا تشدد کی کسی طرح کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ وہ حالانکہ حکومتیں دنیا کی کم از کم 22 ملکوں نے انہیں اپنے یہاں بین کیا ہوا ہے، جس میں زیادہ تر وہ ہیں جو مسلم میجورٹی کنٹریز ہیں۔ نان مسلم میجورٹی کنٹریز کے اندر انہوں نے بین کیا، اور ان کی کورٹس نے واپس الاؤ کر دیا کہ نہیں، جو الزامات ہیں وہ غلط ہیں، اور ان کے یہاں کوئی تشدد نہیں ہے، اور ان کو اجازت دے دی گئی۔ آسٹریلیا کے اندر اجازت دے دی گئی، سویڈن میں اجازت دے دی گئی۔ مسلم میجورٹی کنٹریز میں بہت سو میں بین ہے آج بھی۔ ان کی پریزنس یا موجودگی تقریباً 60 ممالک میں ہے۔ اس میں یورپین کنٹریز بہت سے ہیں، یہاں ہندوستان میں بھی ہے، اور آپ لوگ واقف نہیں ہوں گے، آپ نہیں جانتے ہوں گے۔ ان کا طریقہ کار کافی سیکریٹ سا ہے۔ قائم ہوئی تھی یروشلم میں، فلسطینی ایک گاؤں کے قاضی تھے، انہوں نے اسے قائم کی تھی، نبھانی صاحب اور تقی الدین نبھانی، اور وہ فاؤنڈر تھے، اور وہاں سے ایک بہت اچھی بڑی آرگنائز جماعت ہے، وہاں سے وہ کنٹرول کرتے ہیں۔ ہر ملک کے لیے الگ پالیسی ہوتی ہے ان کی، طریقہ کار ہر ملک کے لیے الگ ہے۔ مسلم میجورٹی کنٹریز کے لیے الگ ہے، مسلم میجورٹی کنٹریز کے اندر بھی جہاں کے جیسے سیاسی حالات ہیں اس کے حساب سے الگ ہے۔ یہ فیصلہ اوپر سے ہوتا ہے، وہاں سے بھیجا جاتا ہے، اور سب بغیر چوں چرا کیے ہوئے اسے مانتے ہیں۔ ہر ملک کے اندر ان کی ایک 12 ممبرز کی کمیٹی ہوتی ہے، اسے ولایا کہتے ہیں، وہ کنٹرول کرتی ہے اپنے ملک کے لوگوں کو۔ ولایا کے کون ممبرز ہیں کیا، اسے ان کے اور دوسرے ارکان نہیں جانتے۔ پھر ہر جگہ پر، ہر ضلع کے اندر 5 کا چھوٹا چھوٹا سا ایک سیل ہوتا ہے، گروپ۔ ایک 5 لوگوں کا گروپ دوسرے 5 لوگوں کے گروپ کو نہیں جانتا کہ یہ ہمارے ہیں،
وہ 5 کا گروپ الگ کام کر رہا ہے, یہ 5 کا الگ کام کر رہا ہے, یہ 5 کا ان کا ایک جو لیڈر ہوتا ہے وہ مشرف کہلاتا ہے, وہ مشرف جانتا ہے دوسرے سیل کون سے ہیں. اور یہ 5 لوگ جو ہیں یہ نہیں جانتے کہ ہماری ہی جماعت کے دوسرے لوگ ہمارے شہر کے اندر اور کون ہیں, وہ ایک دوسرے کو نہیں بتاتے. یہ ان کا مطلب یہ ہے طریقہ کار ان کا, اور طریقہ یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ اس بات کے لیے اویئر کرا دیں, جاگروک کرا دیں کہ اسلام صحیح کیا ہے. مقصد ان کا بھی یہی ہے کہ خلافت قائم کرنا ہے. اس میں پالیسیز ملکوں میں الگ الگ ہیں, اور ان تینوں جماعتوں کی پالیسیز میں جن ملکوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے, کسی نہ کسی شکل میں اگر پاور مل جائے تو پاور کے ذریعے اسلام آئے گا, زیادہ اچھے طریقے سے آئے گا. یہ تینوں کے یہاں شامل ہے, یہ تینوں کے یہاں کامن بات ہے. ظاہر بات ہے خلافت کے اندر پاور ہوتی ہے, جب مقصد خلافت ہوگا تو پھر پاور کا حصول یا پاور حاصل کرنا بھی مقصد میں سے ہی ہو جائے گا, وہ چاہے مقصد لکھا نہ جائے. لیکن ذہنی طور پر کہ جب پاور ہوگی تب خلافت آئے گی, تو پھر اس کے لیے کوششیں ہوتی ہیں. تو کم از کم جو مسلم میجورٹی کنٹریز ہیں جہاں پر مسلمانوں کی اکثریت ہے, وہاں تو کھل کر یہ ہوتا ہے کہ پاور ہاتھ میں آنی چاہیے کس طریقے سے. تو ان کا طریقہ بھی یہی ہے کہ عوام تیار ہو جائیں, اور عوام کی تیاری کے بعد اگر کہیں ہم فوج میں بھی ہمارے فکر کے لوگ آ جائیں, متفقین آ جائیں, جب آ جائیں تو پھر تختہ پلٹا جا سکتا ہے, ورنہ اور جو بھی جیسے حالات ہوں ویسے فیصلے کریں گے. تو اس شکل میں ان کا آگے کام چلتا ہے. بہت سب سے زیادہ ٹرینڈ جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس تنظیم کے ہوتے ہیں, بہت اچھا علم والے اخوان کے بھی ہوتے ہیں, اس لیے کہ دینی مزاج کے لوگ ہیں. ان کو لٹریچر دیا جاتا ہے تو وہ اپنے شوق سے پڑھتے ہیں. یہاں اپنے شوق کی گنجائش نہیں, یہاں کم سے کم درجے کی قرآن کی کن کن آیات کے کیا مطلب ہے, کیا سمجھنا چاہیے, وہ پڑھایا جاتا ہے. وہ پڑھنا ہر ایک کے لیے لازمی ہوتا ہے, اور ایک پڑھانے والا ہوتا ہے کہ وہ اس کے اندر ایجوکیٹ کرتا ہے کہ ایسا کچھ نہیں کہ آپ یہ کتابیں لیجئے پڑھیے گا. وہ ان کو اس کے لیے ایجوکیٹ کیا جاتا ہے, اور بہت اچھے اور ڈیڈیکیٹڈ اور اچھا علم رکھنے والے وہ سب لوگ ہوتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ بعض وہ جو علم دیا جاتا ہے اس کے اندر جو اپنے حساب سے جس شکل کی تشریحات ہوتی ہیں اس سے ان کا اپنا ایک ذہن بنتا ہے کہ کیا ٹھیک ہے کیا نہیں ہے. 60 ملکوں سے زیادہ میں موجودگی کے باوجود وہ جہاں پر بین ہے وہاں بھی موجود ہیں اور اپنا کام کر رہے ہیں, اس لیے کہ 5 کے یہ ان کے اپنے ہی ممبر دوسروں کو نہیں جانتے اپنے شہر کے اندر, تو کام ان کا اپنا جاری ہے. لیکن اس کے باوجود کوئی کامیابی ابھی تک کسی جگہ نہیں ملی ہے. اب یہ بات چلی آ رہی ہے 1928, 1928, 1941 اور 1953, یہ 3 جماعتوں کی شروعات. لیکن کسی کو بھی کوئی ایسی کامیابی نہیں ملی جہاں پر وہ کوئی چھوٹی سی ایک جگہ بھی لے کر وہ ایک ماڈل بنا کر دکھا دیں. بہرحال مخلص لوگ ہیں, کام کر رہے ہیں یہ سب اپنے اپنے طریقے سے. طریقہ کار میں تھوڑا سا سب کے ایک دوسرے سے فرق ہے, لیکن مقصد ایک ہے کہ کسی طریقے سے خلافت قائم کی جائے. خلافت کا قیام مقصد تو سب کا ہونا چاہیے, ہر مسلمان کی خواہش ہونا چاہیے کہ یہ الگ الگ ٹکڑوں میں جو دنیا بٹی ہوئی ہے مسلم ورلڈ, یہ ایک بینر کے نیچے اکٹھی ہو, اور نظام ویسے ہی ہو کہ ایک سب جگہ کا ایک رولر ہو جو خلیفہ کہلاتے تھے, اور پھر ان کی ایک طاقت ہو, ان کی ایک دمک ہو, اور ان کی مسلمان پھر مختلف جگہوں پہ عدل کا نظام عملاً قائم کر کے بھی دکھا دیں اور باقی دنیا دیکھے. لیکن حالات یہ ہیں کہ مثلاً یہ مصر کی آپ نے مثال لی تو بالکل سامنے سے ہے کہ الیکشن جیت کر آ گئے, لارجسٹ پارٹی بن کر آ گئے, صدر بن گئے. صدر بن جانے کے بعد پھر چائے جب بڑی آسانی سے ہٹا دیا گیا, اور کوئی وہاں پر ہلچل نہیں ہونے دی گئی. یقیناً بہت سے لوگ بہت بڑی تعداد میں نہیں چاہے. جو آج کی دنیا, آج یہ ایک گلوبل ولیج ہے, پورا ساری دنیا ایک مقام بنی ہوئی ہے, تو وہ لوگ جو دشمن ہیں جن کے ہاتھ میں بے پناہ قوت ہے, یہ سب ان کے اپنے ہاتھ ہیں کہ وہ جب چاہیں جس کو وہ الیکشن جیت جانے کے بعد بھی وہ نہیں آنے دینا چاہتے تو نہیں آئیں گے, وہ مینوپولیٹ کر لیتے ہیں. تو یہ کامیابیاں اگر ان راستوں سے آ جائیں تو آج کی دنیا کے اندر وہ پائیدار نہیں ہوں گی. اب تو کچھ اور اسٹریٹجی سوچنی ہوگی. یہ بھی کافی نہیں ہوگا کہ جب لیگلی آئے, الیکشن لڑ کر آئے, اب ہمارے ملک کے اندر تو پھر ہمارا چلے گا نہیں, فیصلے کہیں اور ہوتے ہیں, عمل یہاں پر ہو جاتا ہے, اور میجورٹی کے اندر آنے کے باوجود نہ صرف ہٹائے دی جاتے ہیں بلکہ پھر وہ سزائے موت بھی دے دی جاتی ہے. اس دنیا کے اندر تو پھر نئے سرے سے سوچنا ہوگا. اور بڑی اہم بات یہ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکمت کے بھی معلم بن کر آئے تھے, اور سیدھی سی بات یہ کہ حکمت استعمال ہوگی تو کامیابیاں ملیں گی لازماً, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت سکھائی تھی.
تو کئی حکمت عملی کے اندر کمی جا رہی ہے جو کامیابیاں نہیں ملی ہیں. کامیابیاں ارکان کے بڑھ جانے کو نہیں کہتے کہ بہت بڑھ گئے جب سے، لیکن اگر اب وہاں سے آنے کے بعد 3/4 سینچری 3/4 صدی گزر گئی جہاں سے لوگ چلے تھے، اور یہاں سے دنیا کے کسی حصے کے اندر بھی کوئی ذرا سے چھوٹے سے حصے میں بھی ماڈل بنا کر نہیں دکھا سکیں، تو اسٹریٹجی پہ نئے سرے سے غور کرنا چاہیے. نئے سرے سے اس بات پر بھی غور کرنا چاہیے کہ کمی کس جگہ ہے. لوگ مخلص ہیں، لوگ بڑی تعداد میں ساتھ ہیں، قربانیاں دینے والے ہیں، اور بہت سے وسائل ذرائع وہ ہیں کہ اور دوسرے لوگوں کے پاس نہیں، اس لیے کہ ہمدردیاں ہیں مختلف جگہوں سے، بہت زیادہ نہ صحیح لیکن ضروری کاموں کے لیے فنڈز بھی مل جاتے ہیں. اس کے باوجود شکل یہ ہے کہ کوئی کامیابی چھوٹے سے حصے میں بھی کہیں پر 3/4 سینچری کے اندر 70-75 سال کے اندر بھی کہیں نظر نہیں آتی. تو پھر کہیں حکمت میں کمی ہے، کہیں اسٹریٹجی میں کمی ہے کسی نہ کسی جگہ. اس کو ریوائز نہیں کر سکے، ان میں سے کوئی بھی تیار نہیں ہوا ابھی تک کہ ریویژن کر لیں. ریویژن کی ضرورت ہے کہ نئے سرے سے اس کو سوچیں. ان کے علاوہ پھر آپ کو جو نظر آتی ہے، میں تذکرہ صرف ان کا کرتا چلوں. نام آتا ہے بہت کہ مسلمانوں کی جو بڑی آگے بڑھ رہی ہے خلافت قائم کرنے والی جماعت وہ ISIS ہے، یا القاعدہ تھی، اب تو زور بہت ٹوٹ گیا، یا طالبان تھی. یہ لوگ سب مخلص ہیں ہماری جتنی رپورٹس ہمیں ملتی ہیں اس کے اعتبار سے، باقی تو اللہ بہتر جانتا ہے. بہادر ہیں، قربانیاں دینے والے لوگ ہیں، لیکن ان کو لوگ استعمال کرتے، ان کو بھی وہی پاورز استعمال کرتی رہی. ہتھیار طالبان کو کس نے دیے؟ ان کے پاس کوئی فیکٹری نہیں تھی. ہتھیار القاعدہ کو کس نے دیے؟ ان کے پاس ہتھیار بنانے کی کوئی فیکٹری نہیں تھی. ہتھیار ISIS کو کہاں سے مل رہے ہیں؟ ان کے پاس کوئی فیکٹریز نہیں ہیں. دینے والے وہی لوگ ہیں کہ جب آگے بڑھا دیتے ہیں تو پہلے پوری دنیا میں بدنام کرتے ہیں، پھر انہیں خطرہ بنا کر دکھاتے ہیں سب کو. جب ان کو وہ دینا شروع کرتے ہیں تو یہ سوچتے ہیں یہ مخلص ہیں، یہ کوئی ان کے پٹھو نہیں ہے. ہتھیار ان سے ہی ملتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں ہم نے انہیں استعمال کر لیا. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنا مفاد سمجھ رہے ہیں، لیکن مفاد تو دین کا ہی نکلے گا. ہم تو جب ہمارے پاس آ جائے گا، ہمارے پاس طاقت آ جائے گی، ہم تو دین کے لیے استعمال کر لیں گے، ان کا کیا، لے لو. ابھی دیتے وہی لوگ ہیں، لیکن اتنے تجربات کے بعد جہاں جگہ دیکھ چکے اس کے بعد بھی وہ سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ دیتے ہیں، وہ کھڑا کرتے ہیں، آگے بڑھنے دیتے ہیں، پبلسٹی کرتے رہتے ہیں اور آگے بڑھنے دیتے ہیں، اور پھر پوری دنیا میں بدنام کرتے رہتے ہیں. خبریں وہ دیتے ہیں کہ اسلام ٹیررزم کا دین ہے. خوب اچھے طریقے سے اسلام کو بدنام کر چکے ہوتے ہیں، اس کے بعد وہ اپنا اوپر سے پنجہ ڈالتے ہیں. ان کی ہے اتنی طاقت کہ وہ انہیں معلوم ہے کہ ختم کر لیں گے، پھر کر دیتے ہیں ختم. تو یہ لگاتار استعمال ہو رہے ہیں، اور سمجھتے ہی یہ ہیں مخلص لوگ ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہم لے لیں، ٹھیک ہے، انہیں سے لے لیں، پھر ان کے پٹھو تھوڑی بنیں گے، ہم تو دین کے لیے کام کریں گے. کرتے ہیں، وہ کرنے دیتے ہیں تھوڑی دور تک، اور وہ دین کے لیے کام کرنا ایسا ہوتا ہے کہ اس کو اسلام کو ٹیررزم بنا کر پیش کیا جاتا ہے، کیونکہ ہتھیار انہوں نے دے رکھے ہیں تو ہتھیاروں کا استعمال ہوتا ہے. تو یہ جو پارٹیاں ہیں یہ تو اس طریقے سے ان کے ٹول بنتی رہتی ہیں، حالانکہ مخلص لوگ ہیں، اور کاز کو اسلام کے الٹا نقصان ہی پہنچتا رہتا ہے. اس سے پہلے جو میں نے آپ کو جماعتیں 3 بتائی تھیں، یہ سارے مخلص لوگ ہیں، ان میں یہ تشدد والے لوگ نہیں ہیں. ان کے پاس بہت کنسٹرکٹیو اور معیاری اور تعمیری چیزیں ہیں، کام کرتے چلے جا رہے ہیں، لیکن نظر ثانی کہیں کرنے کی ضرورت ہے. یہ آتی کیوں نہیں؟ اس کے ذریعے کامیابیاں، صحیح حکمت عملی ہوگی تو کامیابیاں آئیں گی. کیوں نہیں ہوتا؟ نقصان ہی کیوں ہوتے ہیں؟ یہ نقصان بھی چاہے مثلا مثال کے طور پر مجھے یا آپ میں سے کسی کو پورا اتفاق نہیں ہو ان میں سے کسی ایک جماعت سے، لیکن دین کے لیے کام کر رہے ہیں تو ہماری ہمدردیاں ان کے ساتھ ہوتی ہیں. ان کے لوگ مارے جاتے ہیں، شہید ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، ہمیں دکھ ہوتا ہے، دنیا کے سارے مسلمانوں کو دکھ ہوتا ہے. یہ امت کا سرمایہ ضائع ہو رہا ہے. یہ قربانیاں دے رہے ہیں، اللہ کے ان کے درجات بہت اونچے ہوں گے، لیکن امت کے ٹیلنٹ ضائع ہو رہے ہیں. امت کے وہ لوگ جو قربانیاں دینے والے ہیں، جس کی حکومت کی ضرورت ہے، وہ ضائع ہو رہے ہیں. اسٹریٹجیز کہیں بدلنے کی ضرورت ہے، نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے. یہ نئے سرے سے اس مطالعے کی ضرورت ہے کہ دین کی حکمت کیا دی تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. دین کیسے آگے جائے گا اور کیسے دین جو ہے وہ ساری زمین کا دین ہوگا لازماً ہوگا. لیکن اسلام نے یہ حکمت سکھائی تھی کہ اگر جانے دینے کی ضرورت اگر اس کے بغیر ہو جائے تو پھر ایک ایک جان قیمتی ہے، اسے بچا لینا چاہیے. جہاں مجبوری ہو جائے وہاں اپنی جان نہیں دینا اور سامنے اور پیچھے سے ہٹ جانا، وہ ایمان جاتا رہے گا. لیکن اگر
کچھ ذرائع وہ ہوں جس کے ذریعے ہی جانیں ضائع نہیں ہو، تو ایک جان جانا بھی اسلام کو گوارا نہیں ہے۔ بہت واقعات ہیں اسلامی تاریخ میں، اس وقت حوالہ دینے کا اس کا موقع نہیں۔ ان چیزوں کو نئے سرے سے سوچنے کی ضرورت ہے۔ لیکن آپ لوگوں کے سامنے آپ نے، جیسے میں نے کہا، حزب تحریر کا تو نام بھی نہیں سنا ہوگا، سب سے بڑی جماعت وہ ہے، اور کام کر رہے ہیں اور بڑی سنسیئرٹی کے ساتھ میں کر رہے ہیں۔ تو ہمیں معلومات ہونی چاہیے، معلومات ہونے سے فرق پڑتا ہے۔ بڑے ڈیڈیکیٹڈ ہوتے ہیں، لیکن آپ کو کچھ لوگ ملیں گے، ورکرز ملیں گے، کم از کم اتنی بات ضرور ان سے کہیے گا۔ ہمیں کہنا چاہیے، ہماری ذمہ داری، اس لیے کہ وہ سب ہمارے ہیں، دین کے لیے جو کام کرنے والے ہیں، کہ نظر ثانی کیجئے کہیں پر اپنے طریقہ کار کے اوپر، کچھ چینج آنا چاہیے۔ کچھ لوگوں کو جب آپ کو نظر آئیں گے، آپ کو ان کے بارے میں معلومات ہوگی، تو آپ پہچانیں گے، ملیں گے، نظر آئیں گے۔ جب نظر آئیں گے پہچان لیں گے۔ میں نے بہت سی جگہوں پہچان لیا، بڑے حیران ہوتے ہیں کہ آپ حزب التحریر کو، تو آنکھیں کھل جاتی ہیں، آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ اب ہیں ان کی علامتیں، جیسے معلوم ہوا، تو چند اس کے اندر کچھ گفتگو میں ذرا سی باتیں ہوتی ہیں، معلوم ہو جاتا ہے۔ ہم جانیں تو پھر ہم نے سمجھائیں اور ان کو بتائیں کہ کچھ اس کے اندر تبدیلی کی ضرورت ہے۔ ہم آپ کو بھڑکا نہیں رہے، ہم آپ کو سینٹرل لیڈرشپ سے نہیں توڑ رہے آپ کی، ہم آپ کو توڑ کر کسی اور جماعت میں شامل نہیں کر رہے، لیکن اپنے یہاں ہی مزاج کی تبدیلی لائیے۔ مزاج کی تبدیلی لانے کے بعد پھر تین الگ الگ جماعتیں کیوں، تین طریقہ کار کیوں؟ اگر اسلام ایک ہے، اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی ایک ہے اور تینوں مخلص ہیں، تو پھر تین الگ الگ ہیں کیوں؟ یہ تین کے الگ الگ طریقہ کار کیوں ہیں؟ کیا ایک اور تینوں کہہ رہے ہیں کہ صحیح حکمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی یہ ہے؟ ہم تو اسے صحیح حکمت مانیں گے جس کے ذریعے کامیابیاں نظر آ جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیابی ملی تھی، بے مثال کامیابی اگر ملی تھی 10 سال کے اندر مدینے جانے کے بعد، یہاں 75 سال کے اندر ابھی آس پاس بھی نظر اگر نہیں آتا ہو، تو پھر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو کچھ اس کی معلومات ہو جائے۔ میں نے اس لیے خطبے میں یہ موضوع لیا، اور اس لیے بھی کہ اگر آپ کی ان گروپوں سے ان لوگ کہیں پر ملاقاتیں ہوں، تو ہمارا دل چاہتا ہے میری بات بھی پہنچے، آپ لوگوں کی بات بھی پہنچے، کہ یہ اچھے لوگ ہیں، یہ کام کرنے والے لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگیاں لگائی ہیں۔ تو یہ خود سوچیں اور نظر ثانی کریں کہ ہمیں تبدیلی کہاں ضرورت ہے، بجائے اس کے کہ جو ایک چیز شروع سے چلی آئی ہے اس کو لیے چلے جا رہے ہیں اور کامیابی آس پاس پہ نہیں ہے۔ حکمت محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی، اسلام کی دی ہوئی استعمال ہوگی تو ملیں گی کامیابیاں۔ اللہ تعالیٰ آپ سے بھی کام لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں آپ سب کا کنٹریبیوشن ہوگا، آپ کا حصہ ہوگا۔ کسی ایک جگہ 1 2 3 کو بھی آپ نے کچھ اگر کہہ دیا ہے، ضروری نہیں کہ آپ سمجھا لیں، ایسے نہیں آتا سمجھ میں کمیٹیڈ ورکرز کے، لیکن ایک بات تو پہنچ جائے گی، تو پھر کسی موقع پہ سمجھ میں بھی آئے گی، کچھ عرصے کے بعد آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے کام لے، اس کام کا آپ کو بھی اس کے اندر استعمال کرے، کہ جو دنیا کے اندر اسلامی انقلاب آنا ہی ہے وہ تو آئے گا، لیکن اس کے لیے جو بہت مختلف لوگ جگہ جگہ ہیں، وہ اگر کچھ چیزوں کی اپنی اصلاح کر لیں، آپ کے صرف کہہ دینے سے آپ کوئی طریقہ نہیں بتائیں گے، لیکن اتنی بات ہے کہ یہ چیز پیدا ہو جائے کہ ہمیں کرنا ہے نظر ثانی، بس تو وہ خود کریں گے۔ اتنا ہی کام آپ کے ذریعے ہو تو انشاءاللہ دین کی بہت بڑی خدمت ہوگی۔ بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن العظیم، انہ تعالی جواد کریم ملک البر۔